تو علی گور بلوچ صاحب اس وقت میاں صاحب ابھی سندھ آ رہے ہیں، اس سے پہلے ایم کیو ایم نے ملاقات کی، اتحاد ہوا، بلوچستان گئے، بڑی تعداد میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی، لیکن بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت میاں صاحب لاڈلے بنے ہوئے ہیں، اس وقت ان کو ایکسٹرا آرڈینری فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جو مہنگائی تھی وہ دراصل صرف نون لیگ کی وجہ سے تھی، وہ آپ کو نون مہنگائی لیگ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ان تمام الزامات، یہ جو اس وقت سوالات اٹھا رہے ہیں بلاول صاحب، کیا جواب ہے آپ کے اور آپ کی پارٹی کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپوزیشن میں اکٹھے تھے اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں شامل تھی۔ ہمارے اتحاد میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتحاد تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی۔ پھر اس کے بعد جب عدم اعتماد ہوا اور مطلب ہے کہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا، اس وقت بھی ظاہر ہے کہ عدم اعتماد میں بھی پیپل پارٹی سرگرم تھی، اور ظاہر ہے اس کے بعد وزارتیں لینے میں، حکومت لینے میں، حکومت کو انجوائے کرنے میں بھی پیپل پارٹی بالکل پیش تھی۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں، جو الگ الگ مطلب ہے کہ حلقوں سے اور اپنے مطلب ہے کہ مد مقابل ایک دوسرے کے ہم الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے بعد اسمبلیز کے اندر پارٹیز پہنچتی ہیں اور ان کی جو بھی اسٹرینتھ آتی ہے تو وہ رواب صاحب اس کے بعد تعین ہوتا ہے کہ کس پارٹی کا کتنا قد کاٹ ہے۔ اگر وہ کوئی حکومتی اتحاد میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اس کو کیا شیئر ملے گا، اگر اپوزیشن میں ہے، حکومت میں نہیں شامل ہونا چاہتی تو وہ ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک لیڈرشپ اپنا فیصلہ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ چونکہ ہم اس وقت الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، وہ ظاہر ہے دوسری اپنے مد مقابل پیپل پارٹیز کی تعریف تو نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تنقید تو کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پہلو قابل ذکر ہے جس میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے ذرا تنقید کا جو ہے وہ اگریسو پن جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آتا ہے، یقینی طور پر نظر آتا ہے۔ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپوزیشن میں اکٹھے رہے ہیں، جب ہم حکومت میں اکٹھے رہے ہیں، تو ہم تنقید کا اور طنز کے وہ پہلو نہ اپنائیں۔ کچھ ظاہر ہے سیاسی روایات ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں بھی تو ہم اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی پولیٹیکل جو ہماری کوششیں اور کاوشیں ان کی بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پیپل پارٹی صرف دوسری پارٹی کے اوپر تنقید کرتی ہے تو اس سے پہلے پیپل پارٹی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلے 15 سال میں تو ان کی سندھ میں حکومت ہے، اور جس طرح سے کراچی کے حالات ہیں، جس طرح سے اندرون سندھ کے حالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کے پینک ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ظاہر ہے پیپل پارٹی اب سندھ میں بھی اپنے آپ کو پہلے سے کمزور محسوس کر رہی ہے، وہاں پر نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں، ان کی کارکردگی بھی متاثر کن نہیں ہے عوام کے لیے، اور ظاہر ہے مرکز میں آ کر بھی ان کے پاس بڑی اہم وزارتیں لیکن علی گور تھیں، صاحب اور یہ نئے اتحادوں سے متعلق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد تو الٹا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نواز کے حق میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اس بات کی کیا بنیاد ہے؟ اور جب آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت تلخ ہو رہی ہے، ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ماضی میں بھی رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے، یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آگے بھی چل کر شاید آپ لوگوں کو حکومت میں ساتھ بیٹھنا ہے، اور اس لیے شاید آپ لوگوں کی طرف سے وہ اتنا مؤثر جواب نہیں دیا جا رہا، یا اسی جتنی گرمی پیپلز پارٹی کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے اس حدت کے ساتھ آپ لوگ نہیں جوابی کارروائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ارباب صاحب، اس کا تعین تو 8 فروری کو عوام کریں گے کہ یہ جو اتحاد ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے یہ مؤثر اتحاد ہے یا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پارٹی خائف ہوتی ہے اتحاد سے تو وہ تو پھر یہی کہے گی نا کہ اس اتحاد کا کوئی ایم کیو ایم کی یا نون لیگ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے کراچی سے 2018 کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور ان کو دھاندلی کرنے کے بعد بھی 2 سے بھی کم ووٹ سے وہ سیٹ چھینی گئی تھی، وہ ایکچولی تو وہ وہاں سے جیت چکے تھے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ اسی حلقے میں ضمنی الیکشن ہوا تو اس وقت بھی رنر اپ جو تھے وہ مفتاح صاحب تھے، پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے،
اور ظاہر ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر بھی ہم نے تو پھر بھی ان جو بھی نتائج آئے ان کو تسلیم بھی کیا اور ان کا احترام بھی کیا۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم تندو تیز ہاں ظاہر ہے کہ جب کل کو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ پھر 90 کی دہائی کی سیاست شروع ہو۔ اگر ہماری طرف سے بھی تلخ باتیں شروع ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات کافی جو ہے وہ ملک میں جو ایک ماحول ہے جس کا کہ ہم تمام پارٹیز دعوے دار ہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کے، کہ ہم مطلب ہے کہ وہ زبان استعمال نہیں کرتے، بلا وجہ کی تنقید نہیں کرنا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب مؤثر نہیں دے رہے، لیکن ہم ٹھیک ہے، ان والی زبان استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے کہ وہ مطلب ٹھیک ہے ہے، کہ چلیں وہ علی صاحب میں بلا جواب واپس آپ کی طرف آتا ہوں ذرا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔